ثواب کا کام ہے، خوشی والا کام ہے، رب راضی ہوگا؟ نہیں، رب راضی تب ہوگا جب میں اور میرا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو مخفی اس لیے رکھا رب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے وہ مخفی اس لیے رکھی ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا اعتکاف فرمایا، پھر رسول خدا نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میرے امتی دنیا کے کام بھی کریں گے، وہ ایک ماہ کا اعتکاف کر کے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈ نہیں سکیں گے، تمہارا کچھ کام کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ کتنے مخلص تھے کہ آج ہم بھی رسول اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ ہم رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ نے ہر کام میں پریارٹی کس کو دی؟ مجھے اور آپ کو۔ مولا میری امت اتنا کام نہیں کر سکے گی، ایک ماہ اعتکاف نہیں کر سکے گی، اس لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر سکے گی، کچھ مدت کم کر دیجیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، جو آپ کا امتی آخری 10 راتوں میں قیام کر لے گا، رات کا اعتکاف کر لے گا، مسجد میں بیٹھ جائے گا، اور پھر ان خاص راتوں میں تاک راتوں میں سے میں ایک ایسی رات رکھ رہا ہوں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 1 مہینہ، پھر 20 دن، پھر آخری 10 دن اعتکاف کیا کہ اس آخری 10 دنوں میں ہم رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس رات کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ رب نے یہ اعلانیہ فرما دیا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں ہر حکم دے دیتا ہوں، جس کا نام پیدا ہونا ہوتا ہے، جس کا نام فوت ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے نام لکھے اور گرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس رات مصلی پہ بیٹھ کے اسی طرح شب قدر والی کی طرح شب جو 27 رمضان کی رات ہوتی ہے اسی طرح منا رہے ہوتے ہیں یا کسی اور طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کو اس طرح راضی نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ ہم میں ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ رات ایسی ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس رات کو اس طرح منائیں کہ ہم پھلجھڑیاں اور پٹاخے نہ چھوڑیں، پٹاسی نہ بجائیں، بلکہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو تسبیح دے کر آمنہ کے لال پر درود اور سلام بھیجنا سکھا رہے ہیں کہ جب میرا نام وہاں سے گر رہا ہو تو میرا بیٹا پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور دیگر غیر شرعی کاموں میں مصروف نہ ہو، بلکہ کیا کر رہا ہو؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر محمد عربی پر درود اور سلام پڑھ رہا ہو۔ یہ حکم دے رہا رب الجلال۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بخشے نہیں جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جاتے۔ ان میں سے چند آپ کو سنا رہا ہوں، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا، بولیے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ نہیں بخشا جاتا۔ اور تیسرا وہ جو جان بوجھ کر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کے کھاتا ہے، کسی پر ظلم کر کے کھاتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے، جو زانی ہے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لے کہ مولا آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا، تو رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ آج سچے دل سے توبہ کر لے کہ مولا کبھی کسی کی زمین پر اپنی ہل چلا کے اس کی فضل اپنے حصے میں نہیں لوں گا، سچے دل سے توبہ کر لے تو رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے یہ توبہ کر لے کہ مولا آج کے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب سنیں نا، یہاں اس حدیث سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے کہ والدین جن کے زندہ ہے نا، وہ اپنے والدین کی قدر کریں،
کیونکہ جس طرح ہمیں شبِ یہ جو بارات ہے 15 شعبان کی رات ہے، جس طرح اس کی قدر نہیں ہے نا، اسی طرح والدین کی بھی ہمیں قدر نہیں ہے۔ جس طرح والدین کی قدر ہونی چاہیے، بچے اپنے والدین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر رب کیسے راضی ہو، پھر ان کا گھر کیسے بسے؟ جب اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، والدین کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ وہ والدین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو چاہتا ہے کہ ایک مقبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ملے، اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے پاس سہولیات نہ ہو کہ وہ جا کے وہاں حج کر سکے، تو ایسا کرے روزانہ صبح اٹھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جب وہ خوش ہو کر اس کی طرف دیکھیں اور وہ ادب سے نگاہیں جھکا کے ان کی طرف مسکرا کے دیکھے تو اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے اگر ہم اس رات کو اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی راضی کر لیں۔ حدیث پاک کے اگلا سن کے رسول خدا نے فرمایا، جو بندہ رشتہ داری، خاص رشتے کو، رشتہ داروں کو، تعلق کو توڑتا ہے، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے عزیز و اقارب، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو۔ پڑوسیوں سے بھی زیادہ رشتہ دار کا حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعبان کے اندر، جو نصف شعبان کے اندر 15 شعبان آ رہی ہے، آنے والی ہے، اللہ ہمیں اس رات کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں اور انہیں بخشش کی سند مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے کلام بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ کا فرمان اور اللہ کے محبوب کا ذکر سناتے ہوئے کوئی کمی بیشی کوتاہی درگاہ ہو گیا، کسی بزرگ بھائی بچے، ماں بہن بیٹی کی دل آزاری رب کائنات معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔